ایک بہت ہی اہم مسئلے کی طرف میں آپ کی توجہ کرانا چاہوں گا، اور تقریباً ہر سال اس مسئلے کو بڑی تفصیل کے ساتھ ہم بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ بھی اس کو غور سے سماعت فرمائیں۔ ہمارے عوام میں سے اکثریت کا یہ ذہن ہے کہ شاید اذان کے دوران کھانا پینا جائز ہے، یعنی جب فجر کی اذان ہو رہی ہو تو اس وقت بھی ہم کھا سکتے ہیں، جب تک اذان ختم نہ ہو جائے سحری کا وقت ختم نہیں ہوتا۔ تو وہ ہوتا یہ ہے کہ اذان ہو رہی ہوتی ہے اور گھر میں شور مچا ہوتا ہے کہ جلدی سے چائے پی لو، سگریٹ پی لو، پانی پی لو، اذان ہو رہی ہے اور پھر اس کے بعد ہم روزہ بند کر دیں گے۔ بلکہ بعض اوقات تو یہاں تک سنا گیا ہے کہ کہتے ہیں کہ ابھی اس مسجد کی اذان ہوئی ہے، اس مسجد کی باقی ہے، جلدی جلدی کھا پی لو، اور پھر روزے کے دوران کھاتے پیتے رہتے ہیں، اور ان بیچاروں کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس طرح کھانے پینے سے، یعنی اذان کے دوران کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب شاید آپ بھی حیران ہوں گے کہ اس سے روزہ کیسے ٹوٹ جاتا ہے، ہم تو ایسے ہی کرتے چلے آئے ہیں، تو میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سحری کا وقت، آخری وقت جو ہے وہ فجر شروع ہونے سے پہلے پہلے تک ہوتا ہے۔ جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوگا سحری کا وقت ختم ہو جائے گا۔ اب یہ ایک مسئلہ یاد رکھیں۔ دوسری بات یہ کہ فجر کی اذان ہو یا کوئی بھی اذان ہو، جب وقت شروع ہو جائے گا اس کے بعد ہی دی جا سکتی ہے، اس سے پہلے نہیں۔ مثلاً اگر آپ فجر کی اذان دینا چاہتے ہیں تو فجر کا وقت شروع ہونے کا انتظار کریں گے، اگر فجر کے وقت سے پہلے اذان دی تو یہ اذان نہیں ہوگی۔ لہذا معلوم ہوا کہ جب اذان دی جا رہی ہوتی ہے اس وقت فجر کا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے، اور جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے تو سحری کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ لہذا اگر کسی نے اذان کے دوران کھایا تو گویا اس نے سحری بند ہونے کے بعد کھایا، فجر کے وقت میں کھایا، اور جس نے سحری بند ہونے کے بعد کھایا اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ تو یہ ایک عام سی بات ہے، آسان سی بات ہے، کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے کہ جب اذان ہو رہی ہوتی ہے تو اذان سحری بند ہونے کے بعد ہی ہوتی ہے، اور سحری بند ہونے کے بعد کھانا پینا حرام ہوتا ہے کیونکہ روزہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب اگر ہم اذان کے دوران کھائیں گے تو گویا ہم نے روزے کے دوران کھایا، اور روزے کے دوران جو کھائے گا پیے گا اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر بعض بھائی بھول پن سے یہ کہہ دیتے ہیں جی ہمیں تو مسئلہ پہلے معلوم ہی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو۔ لہذا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی مسلم شریف کی روایت ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان عاقل بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے۔ لہذا علم سیکھنا ہم پر فرض تھا۔ پاکستان یا ہندوستان بھی بلکہ دارالاسلام ہے، اور دارالاسلام میں کم علمی، لا علمی عذر نہیں ہوتی، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یا رب کریم چونکہ ہمیں مسئلہ معلوم نہیں تھا اس لیے ہمارا روزہ ٹوٹ گیا تو معاف فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو سکتا ہے کہ پھر یہ کہا جائے جواب میں کہ جب ہم نے کہا تھا قرآن عظیم میں موجود تھا کہ تم اہل علم سے سوال کرو تو تم نے علم کیوں نہیں سیکھا۔ لہٰذا ناراض ہونے کے بجائے، شرعی مسئلے کو رد کرنے کے بجائے، غصے میں مبتلا ہونے کے بجائے، اور شریعت پر طنز یا افتراء یا مطلب اس کے خلاف بولنے کے بجائے ہمیں چاہیے کہ سنجیدگی کے ساتھ، ٹھنڈے دل کے ساتھ صحیح مسئلے کو قبول کریں۔ آج سے پہلے جتنے روزے اس طرح ہم نے بند کیے تھے کہ اذان کے دوران کھاتے پیتے رہے تھے وہ روزے نہیں ہوئے، ان کی قضا کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن جیسے کہ ہم آگے پوری تفصیل کے ساتھ بتائیں گے کہ اگر کسی نے اذان کے دوران کھاتے پیتے روزہ توڑ دیا تو اس پر صرف قضا ہوتی ہے، کفارہ نہیں ہوتا۔ لہذا آپ یاد کریں جتنی سابقہ زندگی میں ایسے روزے ہیں ان کا ایک حساب کر لیجئے، اور پھر آئندہ زندگی میں اس رمضان کے گزرنے کے بعد پھر آپ آہستہ آہستہ ہفتے میں 1 یا 2 یا مہینے میں 4-5 روزے اس طرح کر کے ان تمام روزوں کی قضا ادا فرمائیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ روزہ بند ہونے کا دار و مدار اذان پر نہیں ہوتا، روزہ بند ہونے کا دار و مدار اس وقت پر ہے جو وقت ہمیں بتا رہا ہے کہ اب سحری ختم ہو گئی ہے۔ لہذا اپنے گھر میں کسی مستند ادارے کا، دارالعلوم کا آپ نقشہ رکھیں جس میں ٹائمنگز وغیرہ لکھی ہوں، اور جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہو، یعنی جیسے مثال کے طور پر 5:25 بالفرض یہ وقت اگر ہے تو آپ اس سے پہلے 5-7 منٹ پہلے کلی وغیرہ کر کے فارغ ہو جائیں، اور اگر بالفرض آپ کی دیر سے آنکھ کھلی ہے، سحری کا وقت بہت مختصر سا باقی ہے، تب بھی آپ کو یہ احتیاط ضرور کرنی ہوگی کہ اس سحری کے ختم ہونے کے وقت سے پہلے کلی وغیرہ کر کے فارغ ہو جائیں۔